الحمد لله رب العالمين. وقال علي الرضا عليه الصلاة والسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة المغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيام أفضل الأيام ولياله أفضل الليالي وساعة أفضل الساعات هو الشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلت فيه من أهل الكرام الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباد وعملكم فيه مقبول ودعاء فيكم مستجاب فأسأل الله ربكم بالنيات الصادقات وقلوب الطاهرة أن يوفقهم لصيامه وتلاوة القرآنه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا لجوئكم وأتشكم فيه جوع يوم القيامة وأتشهوا وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كبائركم وارحموا صغائركم وصلوا أرحمكم وحفظوا سنتكم وغزوا أما لا يحب النظر إليه أبصاركم وأمل لا يهل استماع إليه أسماءكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على آياتكم توبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكما إنه أفضل الساعات ينظر الله عز وجل بالرحمة إلى عباده يهديكم إذا نعجوه ويلبئكم إذا نعدوه ويطعمهم إذا سألوه ويستجيب لهم ازدعوا أيها الناس أنفسكم مرحوما بأعمالكم وقوها باستغفاركم ظهوركم سكينة من أوزاركم فاحفظوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروهم بالنار يوم القيامة لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر رمضان كان له بذلك عند الله عتق فنصفه ومغفرة لمن مزى من ذنوبه. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك فقالت اتقوا النار لو بشق ثمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر رمضان فلكه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر رمضان أما ملكت يمينه وخفت عليه حسابه ومن كف فيه الشر كف الله أن غضبه يوم يلقاه من أكرم فيها يتيم الأكرم يوم إقال من وصل فيه الرحمة وسنة برحمته يوم اللقاء من يقطع فيه رحمه وقطع عنه ورحمته يوم يلقاه من يتواه في صلاة كتب الله براءة من النار ومن أدى في براز كان له ثوابا صلوات قال أمير المؤمنين فقلت يا رسول الله أفضل الأعمال في شهر رمضان فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال هذا في شهر رمضان البراء عن محارم الله ثم بكت فقلت يا رسول الله ما يبكيك فقال يا علي أبكى لما يستحل منك في هذا الشهر رمضان
كأني بكى وأنت تسلي ربك وقد نقص أشكى الأولين شقيق الآخرين ناقد ثمود فضربنا ضربة على كرنه فغزا منها لحيرته فقال أمير المؤمنين فقلت يا رسول الله ذلك في سلامة من ديني فقال صلى الله عليه وآله وسلم في سلامة دينك صلوات يا محمد صل على محمد وآل محمد. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي المرتضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على حسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على حسين شهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على علي بن حسين زين العابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل الصلاة محمد. والسلام على جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على حسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام السلام علیکم. تمام تر تعریفیں ہیں اس خدائے بزرگ و برتر و اعلیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے. مومنین میں ہم اپنے کو خود اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں. امید ہے خدا بند متعال ہماری عبادات اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. وہ رحیم اور کریم پروردگار ہیں. بے پناہ رحمتیں ہر روز صبح کے وقت اس کے درباروں سے اس کے یہاں سے نکلتی ہیں اور پوری کائنات آدم و عالم میں پھیل جاتی ہیں. پروردگار ہمیں بھی اپنی رحمت کے سایہ عنایت فرما. لہٰذا عزیزوں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو خطبہ ہم نے ابھی پڑھا عربی میں یہ خطبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عربی متن تھا جس کی تلاوت فرمائی. اس خطبے کی روایت بیان فرماتے ہیں حضرت امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے جد علی ابن ابی طالب سے سنا ہے اور انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں ایک دن خود نماز جمعہ میں شریک تھا اور رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے. یہ ماہ رمضان مبارک کا یعنی کہ ابتدا کے مراحل تھے اور ماہ شعبان کا یہ آخری خطبہ تھا. اس ماہ شعبان کا آخری خطبہ رسول اللہ نے پورا رمضان کے اوپر دیا اور رمضان کے اوپر بتایا اور یہ کہا کہ دیکھو آغاز فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں اس بات کو جان لو انہ قد اقبل الیکم تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ بھی آ رہا ہے. کون سا مہینہ؟ شہر اللہ بالبرکتہ والکرامتہ
والرحمت والغفرت، یہ مہینہ انسانوں کے لیے کرامت والا بن کر آ رہا ہے، اور یہ مہینہ انسانوں کے لیے رحمت والا بن کر آ رہا ہے۔ یہ مہینہ بزرگیوں کا تاج لے کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ الشہر و عند اللہ افضل الشہور ایام ایام، اس مہینے کے دن تمام مہینے کے دنوں سے افضل ہے۔ والایام لیالی افضل اللیالی، اور اس رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل راتیں ہیں۔ لہذا والساعۃ افضل الساعات، ہر مہینے میں ساعت ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں ہر دن، لیکن جو مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس مہینے کی ساعت، اس مہینے کے وقت تمام مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ کیسے کیسے افضل ہیں؟ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے اس مہینے میں جب تم شریک ہوگے تو تم اللہ کی ضیافت میں شریک کیے جاؤ گے، یعنی اب تم ایک مہمان کی حیثیت رکھو گے اس مہینے میں، اور تمہارا میزبان پروردگار عالم ہوگا جو ایک بہترین مہمان کی ضیافت کرتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِي أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور جان لو کہ وہ انسان کے لیے اللہ نے کرامت اختیار فرمائی، قرار دیا ہے کہ زیادہ زیادہ رحمت و کرامت تمہارے اوپر فرمائے گا۔ اور کیسی رحمت و کرامت؟ انفاسکم فیہ تسبیحون، تم جو روز سانس لوگے تمہاری سانسیں جو ہے وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہوں گی، یعنی تم جب بولو گے سانس لوگے تو تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادتن، کبھی ہمارا سونا عبادت تو نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس مہینے میں تم اگر سو بھی جاؤ گے رمضان میں تو تمہارا سونا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور تمہارا عمل جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول کیا جائے گا۔ اس کے مقابل کے غیر مہینوں کے مقابل اللہ تمہارے عمل کو جماعتوں کے ساتھ قبول فرما دے گا۔ اس کے بعد وَدُعَاكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں اگر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ وَآسَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، بس تم جو ہے اپنے اللہ سے پوری نیت صادقہ کے ساتھ سوال کرو۔ وَقُلُوبُ الطَّاہِرَةِ، اور اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِ تِلَاوَتِهِ، پروردگار تو ہمیں روزہ رکھنے کی ہمت اور تلاوت قرآن مجید ادا کرنے کا حوصلہ عنایت فرما۔ لہٰذا جب تم یہ سوال کرو گے فَإِنَّ شَكِيمٌ حَرِمٌ غُفْرَانُ اللَّهِ، یہ جان لو تم اس مہینے میں اللہ گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے، اور بہت ملعون وہ شخص ہوگا کہ جو اتنی برکتیں پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس مہینے میں معاف نہ کرا سکا۔ بلکہ خود اس منزل پر امام سجاد کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہزاروں گردنوں کو ماہ رمضان میں ہر وقت جو ہے وہ آتش جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو انہی گردنوں میں ہماری ایک گردن کو بھی آزاد فرما دے، یعنی ماہ رمضان۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ عَطْشِكُمْ، اور اس مہینے میں تمہیں پیاس بھی لگے گی، اور اس مہینے میں تمہیں بہت زیادہ بھوک لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم حالت روزہ میں ہوگے۔ وَجُوعِكُمْ عَطْشِكُمْ فِي جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تمہیں بھوک لگے تو اس سے تمہیں قیامت کی بھوک کا اندازہ لگے گا۔ اور وَعَطَشَوْا، اور اگر تمہیں پیاس لگے تب بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک بندہ محشر میں کیسا پیاسا بھاگتا ہوگا۔ وَتَصَدُّوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ مَسَاكِينِكُمْ، اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ لگ جائے گا اس بھوک و پیاس سے کہ ایک غریب کیسے بھوکا رہتا ہے اور ایک جو ہے پیاسا کیسے پانی مانگتا ہے۔ لہٰذا بھوک اور پیاس کا احساس اس لیے کرا رہا ہے پروردگار تاکہ تم غریبوں کی بھوک اور پیاس کے اوپر توجہ دے سکو۔ اس مہینے میں فقراء و مساکینکم، اور اس مہینے میں زیادہ زیادہ فقراء اور مساکین کا خیال کیا جائے۔ وَقُرُّوا كِبَائِرَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَائِرَكُمْ، اور اس مہینے میں تم اپنے بڑوں کا ادب کرنا۔ وَصِغَائِرَكُمْ أَرْحَمُكُمْ، اور اپنے چھوٹوں کے اوپر ہمیشہ رحمدلی ثابت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹوں پہ ظلم ہو جائے اور بڑوں کی بے ادبی ہو جائے، نہیں، یہ ماہ اخلاق ہے، اس میں اخلاق کے اوپر توجہ دے رہے ہیں رسول اللہ کہ اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے بڑوں کا احترام کرو،
اور چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ یہ جملہ اس طرح ارشاد کر رہا ہے کیونکہ شاید کہ اس مہینے میں بندوں کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، نہیں ایسا ہوتا نہیں، اسی لیے پروردگار عالم سنیے، یہ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسول کہہ رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو احترام کریے گا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد شام کو جب پانی اترتا ہے تو ذہنیں اور عقلیں جو ہے کام کرنا بند کر دیتی ہیں کچھ لمحے کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم لڑائی اور جھگڑے میں فساد میں میدان تیار کر لو، نہیں، بلکہ تمہارا اس مہینے میں ایسا ہونا چاہیے اخلاق کہ تمہارے اگر بڑوں نے کوئی بات کہی ہے تو نفس کو دبا کر آپ کو اس وقت جو ہے آمادہ رہنا پڑے گا، اور اگر تمہارے آگے بچے ہیں کوئی بات ہو گئی تو ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ سارے بچے بزرگ سب لوگ جو ہیں اس وقت ضیافت پروردگار عالم میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَضُو، اور تم جو ہے بہت زیادہ اپنے عضو کی حفاظت کرنا، مثلا آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، کیسی حفاظت، ارحم وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَضُو أَمَّن لَا يُحَلِّمُ إِلَىٰ أَبْصَارِكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو اس مہینے میں تمہاری آنکھیں دوسرے کے اوپر چلی جائیں اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ایک جرم کا شکار بن جائیں اور تم معصیت کے شکار ہو جاؤ۔ وَأَمَّنْ يُحَلِّ اسْتِمْعَ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تم بہت زیادہ عمل کرو اس مہینے میں اور تم مسجد سے ابھی نہ نکل پاؤ اور تمہارا عمل غائب ہو جائے، لہٰذا اسمعکم، تم جو ہے غیبتوں کے اوپر خاص خیال رکھنا، اس لیے کہ غیبت تمہارے اعمال کو دوسرے کے اعمال میں ٹرانسفر کر دے گی فوراً، ادھر تم نے غیبت کرو گے ادھر تمہاری نیکیاں اس میں جائیں گی اور اس کے گناہ تمہارے حصے میں آ جائیں گے۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اور یاد رکھنا اس مہینے میں اگر یتیم ہے تو یتیموں کے اوپر خاص توجہ رکھنا، يُنَحَنَّنُوا أَيْتَامِكُمْ، اور زیادہ یتیموں کو کلیجوں سے لگانا، توبوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور زیادہ وقت اس مہینے میں اللہ سے توبہ اور مغفرت کرنا، وَأَرْفَعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاء، اور اس مہینے میں ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو، لمبے ہاتھ جیسے رزق کے لیے ایک بندہ مانگا کرتا ہے، اور جب تم ہاتھوں کو پھیلاؤ تو تم اپنے ہاتھ رزق جب مانگو تو اپنے ہاتھ تم اتنے پھیلا دینا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے سروں سے اوپر چلے جائیں تاکہ اللہ تمہیں بہترین عنایت فرما دے، اور جب تم اپنے اللہ سے معافی طلب کرو تو اس طریقے سے انکساری دکھانا جیسے کہ ایک مجرم کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں کعبے کی طرف اس وقت ہو جائیں کہ پروردگار تو ہمیں ہمارے اوپر عذاب نازل نہ فرمانا، لہٰذا اپنے ہتھیلیوں سے کعبے کی طرف ہاتھ کر کے روکنا، اور اس کے بعد بیان فرمایا فیہا بالرحمت الی عبادہ یجیبکم، اتنا جان لو کہ یہ تمہارے جو مہینہ گزرے گا اس میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے اور اللہ کی رحمت اسی بندے پر ہوگی جو بندہ اس مہینے کے بارے میں زیادہ سوال کر لے گا۔ ایھا الناس انفسکم مرہونہ بعملکم، اور یہ جان لو تمہاری زندگی کا ایک سانس سے ایک حصہ ایک عمل اس وقت بارگاہ الہی میں لحظہ بلحظہ ٹرانسفر ہوتا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا فقوہا باستغفارکم وزورکم ثقیلا، اور پروردگار اس وقت جو ہے بہت تیزیوں کے ساتھ معافی کے سلسلے کو جاری کر دے گا۔ پھر کیا ہونا چاہیے بطول سجودکم، تو ایسے وقت میں تم جب پہنچو اس مہینے میں تو اپنے سجدوں کو طویل کر دینا، پھر ایسا نہ ہو جائے کہیں عزیزو ہماری زبان میں کہ جیسے اپنے بعض اوقات نہیں کوا اپنا نہیں جب رزق کھاتا ہے، کوا جب دانہ نہیں کھاتا ہے 3 بار چونچ پھیر لیتا ہے ادھر ادھر بڑا تیزی کے ساتھ، ایسے نہ پھیرنا اس مہینے میں۔ جب اس مہینے میں پہنچو تو کم از کم اپنے کو سجدے خالق میں رکھ کے تھوڑی دیر ٹھہرانا، اور اس کو پروردگار کا نبی کہہ رہا ہے اس مہینے میں تمہارے سجدے تھوڑا لمبے دکھنا چاہیے، اور ایسے سجدے کہ جس میں تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو ایک حقیر بندہ سمجھ کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أُقْسِمُ بِعِزَّتِهِ لَا يُعَزَّ مُسْلِمٍ، اور اللہ نے یہ قسم کھائی ہے
کہ میں کبھی بھی جو ہوں وہ نمازیوں کو, نماز پڑھنے والوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا, بلکہ اس نے میری عبادت انجام دی ہے والساجدین, اور کبھی بھی میں ساجدین کے خلاف ایسا فیصلہ نہیں کروں گا کہ وہ نمازیں پڑھیں اور میں انہیں جہنم میں بھیج دوں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یرونہ بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین, بلکہ میں تو اس مہینے میں نکالنے والا ہوں تمہیں جہنموں کی آگوں سے, اور وہ اللہ ہے جو عالمین کا پروردگار عالم ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. پھر نبی نے ارشاد فرمایا, اس مہینے کے افطار کی طرف رخ موڑا, اور افطار کی طرف رخ موڑتے ہوئے بیان فرمایا, ایھا الناس من فطر منکم صائما, اے لوگوں اس مہینے میں اگر کوئی بھی کسی ایک روزے دار کو افطار کرائے گا, مومنن کسی بھی ایک مومن کو, فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند عشق نصفہ, یہاں تک کہ اگر کوئی ایک بھی افطار کا دانہ کسی کو کرائے گا افطار, تو اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. قیل یا رسول اللہ, تو اس وقت جو ہے لوگوں میں ایک لوگ کھڑا ہو گیا خطبے کے درمیان میں رسول کے, تو اس نے کھڑے ہو کر کہا, قیل یا رسول اللہ فلیس کن بیقدر علی ذلک, فقالا, اے رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنا نہ ہو کھلانے کے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس وقت رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ معاف کر دیا جائے گا, نہیں, بلکہ رسول کا اس وقت چہرہ جو ہے وہ سرخ ہونے لگا, اور آپ نے ارشاد فرمایا فلیس کن بیقدر علی ذلک, اگر تیرے پاس آدھا دانے کی بھی استطاعت ہے تو تو آدھا دانے کے ذریعے بھی جو ہے کسی کو افطار کرا دینا, اللہ اس کے بعد بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی کہ بیان فرما رہے ہیں, پیغمبر تاکید کر رہے ہیں, افطار کی فضیلت کر رہے ہیں. بعض اوقات ذہنوں میں آئیں گے جب پیسہ نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے یار کیا کریں کھلانا, نہیں, ہمیں اپنے نیتوں کو دیکھنا ہے. ہم ایک روزے داروں کو افطار کرا رہے ہیں, لہٰذا ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کی خرافات سے مطلب نہیں ہے, ہماری لائن سیدھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے, جو رسول بیان فرما رہے ہیں. بڑا تاکید کی ہے افطار کرانے والوں کے لیے. اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان بے شک کے ثمرت ہو, اگر ایک آدھا دانہ جو ہے آدھا دانہ برابر بھی کسی کو افطار کرا دے گا, اتقوا النار اورا بشر من الماء, اور یاد جان لو کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگر اس نے خالی پانی بھی پلا دیا ہے تب بھی اللہ جو ہے اس کو آتش جہنم سے رہائی عنایت فرما دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد. بیان فرمایا ایکم ایھا الناس من حسن منکم ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, جو اس مہینے میں پہنچ جائے گا ماہ رمضان میں اور جتنا ہم نے بتایا ویسا کرے گا تو اس دن اس کے پیر نہیں لرزیں گے. کس دن؟ جس دن وہ صراط پر چلتا ہوگا, اس دن صراط پر نہ ہی اس کے پیر لرزیں گے اور نہ ہی اس کے پیروں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی, بلکہ الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ بحسبانہ, اس وقت تمہاری دائیں جانب پل صراط کے یہی رمضان کی فضیلتیں آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور یہ کہیں گی ڈرو مت بڑھو آگے, تمہیں سہارا دیں گی اور تمہارے قدموں کے نیچے تمہارے راستوں کو اتنا بڑا کر دیں گی کہ تم آرام سے جو ہے پل صراط کو عبور کر جاؤ گے. ماہ رمضان کی نیکیاں پل صراط کو تمہارے دائیں جانب کھڑی منتظر ہوں گی. ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ, پھر بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کسی انسان کا ایک ہاتھ بھی جو ہے وہ شر کی طرف بڑھ گیا تو اس میں یقین جانو پروردگار عالم برداشت نہیں کرے گا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ غضب نازل کر دے گا ایسے وقت میں اگر ان میں کہیں کوئی یتیم آ گیا بیچ میں اور یتیم کو کہیں جھڑک دیا گیا تو پروردگار عالم برداشت نہیں کرے گا. اکرم الاکرم ومن بصل فی رحمت اللہ برحمتہ, اور یاد جان لو کہ رحمت چاروں طرف سے ہوگی اس مہینے میں, کوئی ایک رخ معین نہیں ہے کہ پورب ہی سے رحمت آئے گی پچھم سے آئے گی, نہیں, بلکہ 6 کے 6 دشاؤں سے ہر سمت میں جو ہے تمہارے اوپر رحمت برستی نظر آئے گی. تو یہ خطبہ اس کے بعد تھا عزیزوں. اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ فضائل بیان کرتے چلے گئے. تو اسی اسنا فقال امیر المومنین, مولا علی کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے خطبے کے درمیان اور آپ نے یہ بیان فرمایا قمت فقلت یا رسول اللہ, اے رسول اللہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر رمضان,
اے رسول اللہ اس مہینے میں سب سے زیادہ عظیم کون سا عمل ہے ماہ رمضان میں؟ تو آپ نے بیان فرمایا فقال یا ابوالحسن، اے ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر البراء المحارم اللہ، اس مہینے میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائے۔ فقلت یا رسول اللہ، مولا علی ابھی بیٹھ پائے تھے کہ اتنی دیر میں رسول زار و قطار رونے لگے، اور وہی خطبہ جو ہے وہ مصائب کا منبر بن گیا اسی وقت، اور اسی وقت کیا وہ صدائے گوگا رسول کی وہ آوازیں جو چاروں طرف سے گونجنے لگیں، تو اس وقت جب رونے لگے اور زیادہ سسکی بھرنے لگے رسول اللہ، تو پھر مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا فقال یا علی، علی نے کہا، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کس بات کے اوپر رو رہے ہیں، کون سے منظر پر آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا آپ کا لمح استل من کفی حاضر شہر رمضان، میں دیکھ رہا ہوں ایک شقی انسان کی تلوار تمہارے سر پر آ کر لگے گی، اور جو بھی تمہارے سر کے اوپر تلوار مارے گا وہ کائنات کا شقی ترین انسان ہوگا، لہٰذا میں اپنے بات تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو عزیزوں، ماہ رمضان فضیلت و بزرگی کا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی، ایک صلوات بھی محمد اور آل عزیزان گرامی قدر اور صاحبان ایمان، یقیناً آپ نے سنا، امید ہے یہ خطبہ پیغمبر ہماری و آپ کی نسوں میں، ہمارے خون کے دوران کے درمیان دوڑتا ہوا ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا کر دے گا۔ امید ہے عزیزوں آمادہ کر لیجئے ماہ رمضان کے لیے۔ پھر دو چیزیں ہیں، ایک ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان دو بہاریں ہیں عزیزوں۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کا، قرآن جو ہے کیا ہے؟ رمضان کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں تک کہ وہ اللہ ہے جس نے حکم فرمایا کہ تم اپنے رب کا نام پڑھو۔ تو یہ جو وحی کا توجہ فرمائیے گا، یہ جو وحی کا عزیزوں اقرا کا لفظ بتا رہا ہے، کہ اقرا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے، نہ کہ فرشتوں سے مطالبہ کیا ہے۔ جبرائیل کی حیثیت صرف ایک میسنجر کی ہے، پیغام رسا کی ہے عزیزوں، پیغام پہنچا سکتے ہیں جبرائیل۔ ملک قرآن لا سکتا ہے، قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے قرآن، لیکن عزیزوں یہ سارے کا قرآن لانا، پڑھنا، سنانا یہ ملک کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے، بلکہ ملک جو ہے پروردگار عالم کے حکم کے تابع ہیں۔ ادھر کہتا ہے پروردگار، پیسہ ملک کرتے ہیں، اب نہ ملک اپنی طرف سے اسے بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے عزیزوں، لیکن بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت انسان ہی ایسے ہیں عزیزوں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ تمہیں اللہ نے اطاعت اور معصیت دونوں کے اوپر اختیار دیا ہے، چاہے تو اطاعت کرو چاہے تو گناہگاری کرو، تمہیں اختیار دیا، نہیں جو اختیار اللہ نے ملائکہ کو نہ دیا وہ اختیار آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ جبرائیل ملک ہونے کے بعد اختیار نہیں رکھتا ہے، حکم پروردگار عالم کا مطیع و فرما بردار رہتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا ملک۔ یہ تم ہو، یہ ہم ہیں جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ اس نے ہمیں اطاعت اور معصیت دونوں پر اختیار دیا ہے۔ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ثواب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اب تلاوت قرآن بھی انسانوں ہی کے لیے آئی ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں گے تو کیسے ثواب کو حاصل فرمائیں گے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ عظیم کتاب ہے قرآن مجید، جس کی تلاوت کرنا ہمارے اوپر عین فریضہ ہے۔ جس نے کتاب قرآن مجید بروز محشر کھڑا ہو جائے گا سامنے آ کر، پوری محشر کے میدان میں سب سے اونچا چہرہ جس کا اٹھتا ہوگا، یہی قرآن جو رکھے ہوئے ہیں، یہ ہماری آوازیں سن رہے ہیں عزیزوں، یہ قرآن ہماری آوازیں سن رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں، ابھی یہ سب سن رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے ان کے درمیان۔ یہ ایسے کھڑے ہو جائیں گے بروز محشر،
کھڑے ہونے کے بعد اپنا حسین چہرہ اور طویل قامت قد ہوگا اس قرآن کا، اور کھڑے ہو کے اس قرآن بولتا ہوگا، نام لے لے کے بولے گا، مجھے مولانا وسیم صاحب نے گرا دیا تھا، مجھے فلاں نے اذیت دی تھی، مجھے فلاں نے جلا دیا تھا، مجھے فلاں نے ایسا کیا تھا، یہ گواہی دے گا، قرآن بولے گا۔ پھر دوسرا رخ یہ بھی بیان کرے گا، پروردگار اس نے میری تلاوت کی تھی، اس نے میرے اوپر آ کے ایک دن گرد صاف کری تھی، میں تو گردوں میں رکھا ہوا تھا، کوئی مجھے صاف کرنے والا بھی نہیں تھا، مجھے تو لوگوں نے رسم بنا دیا تھا کہ جہیز میں قرآن دیا جائے گا، قرآن مجھے رسم بنا لیا گیا تھا جہیز کی، لیکن مجھے کوئی پڑھنے والا نہیں تھا۔ دوسرا آواز دے گا، میری آیتیں لوگوں کو شفا یابی کے لیے تھی، لیکن لوگوں نے میری آیتیں چرا کر تعویذ و گنڈے بنا کر اس پہ کاروبار اور دھندا شروع کر دیا تھا، لہٰذا یہ قرآن سب بولے گا، ہر بات بولے گا، اس کو خاموش نہ سمجھیے گا۔ یہ جب گویا ہوگا تو بروز محشر انسان کے اجسام لرز جائیں گے، اور یہ گواہی دے گا کہ ہمیں کس کس نے پڑھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی ہوگی تو پڑھنے والے تو پڑھیں گے، اب جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو یہ یقین جانیے یہ حدیث ہے آپ کے لیے، اور اس کو آپ محفوظ رکھیے۔ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے ماہ رمضان میں صرف پڑھنے والے ہی کا ثواب نہیں ہے، بلکہ سننے والے کا بھی ثواب ہے، سننے والے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرے دو طریقے اور آئے ہیں علماء کے یہاں سے، جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جو نہیں جانتے ہیں، دوسرا رخ ان کا یہ آیا ہے کہ وہ اب وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا مانگے قرآن کے ذریعے، اور اپنی انگلی سے آیتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ لیکن سورہ براعت جب آئے تو یاد رکھنا اس سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے، لہٰذا اس میں مت پڑھ دینا، سورہ براعت چھوڑ کر آپ بسم اللہ پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں یا 6282، جو بھی آپ کہیں، کم از کم اتنا معلوم ہے تو اتنی مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھتے رہیں گے اور قرآن سامنے کھولے تو یقین جانیے اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا، آپ کا بھی قرآن پڑھنے والوں میں ذکر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ، اگر یہ بھی نہیں آ رہی ہے تو سلوات تو الحمدللہ آتی ہے، جو بھی سلوات بھی جو ہے قرآن ہی سے آئی ہے میرے عزیزوں، جو بھی قرآن مجید کھولے اور صرف سلوات پڑھتا رہے، اللہ اس کو بھی تلاوت گزاروں میں شمار فرمائے گا۔ یہ ان کے لیے تھا جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں۔ اب ایسا مت کرنا جو پڑھنے والے وہ سوچا ہم بھی بسم اللہ و سلوات سے، تمہارے یہاں نہ بسم اللہ چلے گی نہ سلوات، تمہارے یہاں وہ چلے گا جو تم نے پڑھا ہے، تمہیں پڑھنا پڑے گا، اور تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا جب قرآن پڑھتے تم نے پڑھا کیوں نہیں۔ لہٰذا قرآن کے لیے آمادہ کر لو اور مسجدوں کے اندر آؤ، زینتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، قدم بڑھانا ہمارا کام ہوگا۔ ماہ رمضان ہے، اب بہت زیادہ حلق خشک ہو رہا ہے، تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ اب کیا کیا جائے، حلق خشک ہو رہا ہے کیسے ہم گزاریں گے اس وقت کو، نہیں عزیزوں، سارا کام کیجیے گا لیکن اللہ کے روزے رکھیے گا۔ ماہ رمضان بہت عظیم ہے۔ ایک عزیزوں خوشی یہ آئی ہے کہ الحمدللہ ہمارے رستم پورہ کے مکتب امام جعفر صادق کے جو آخری امتحان جو ہوا، آج بھوج کا امتحان ہو گیا اور مولانا نے فون کر دیا ہے، الحمدللہ مکتب امام جعفر صادق جو ہے رستم پورہ یقین جانیے 100% پر چلا گیا ہے، اور گجرات میں کسی کا بھی 100% رزلٹ نہیں آیا ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف جو ہے ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ محنت کرتا ہے انسان تو پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جن بچوں نے رات کے 10-10 بجے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں بولنا نہیں آتا، وہ 10-10 بجے بیچارے پڑھ کے گئے تھے، اللہ نے ان کو عزت اکرام بخشی ہے کہ آج ان کا قد چھوٹا تھا لیکن پوری دنیا میں آج الحمدللہ ان کی شہرت و کامیابی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور آپ کا مدرسہ 100% پر صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ قبول فرما اے رحیم و کریم پروردگار، ہمیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ہمت عنایت فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کا حوصلہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، الحمدللہ رب العالمین۔